صدمے سے نہ نکل سکا، آپریشن بنیاد المرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ کی کاری ضربوں نے دشمن کے جنگی ذرائع ناکام بنائے۔ پاک افواج کی مؤثر جوابی کارروائی نے نریندر مودی کی جارحانہ حکمت عملی بری طرح ناکام کی۔ پاکستان نے طاقت، حکمت عملی اور دفاعی برتری کا لوہا منوایا۔ دشمن واویلا کرتا رہا۔ پاکستان ثبوت اور کامیابی دنیا کو دکھاتا رہا۔ معرکہ حق کی گونج، طاقت، تیاری اور عزم، پاکستان ہر محاذ پر تیار۔ پاک افواج کا دشمن کو ایک بار پھر واضح پیغام، ہر جارحیت کا جواب اب پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوگا۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر مسلح افواج کا مشترکہ بیان، کہا پاکستان کی سرحدوں کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والا پچھتائے گا۔ دشمن نے ہماری صلاحیت دیکھ لی، آئندہ جواب اور سخت ہوگا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگایا، غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش ٹھکرا کر جارحیت شروع کی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، سری نگر سے بٹھنڈا تک دشمن کو سبق سکھایا۔ معرکہ حق میں فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا خطاب، کہا کہ پاکستان کے سائبر شاہینوں نے دشمن کے سائبر سیکیورٹی نظام کو تباہ کیا۔ پاکستان نے فضائی، الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دھول چٹائی، قومی قیادت کی وجہ سے کامیابیاں سمیٹنے کا موقع ملا۔ پاک فضائیہ ہمیشہ توقعات پر پورا اترے گی۔ معرکہ حق میں کامیابی کی پہلی سالگرہ، تینوں مسلح افواج کی مشترکہ پریس کانفرنس آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اظہار خیال کریں گے۔ پاک فضائیہ، پاک بحریہ کے ترجمان بھی موجود ہوں گے۔ آپریشن بنیاد المرصوص میں افواج پاکستان کی کامیابیوں سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ امن کے خواہاں ہیں لیکن اپنی سالمیت اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام، کہا کہ معرکہ حق صرف تاریخ نہیں، فولادی اتحاد اور عزم کی ایک عظیم داستان ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان خطے میں سفارتکاری باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ معرکہ حق کی عظیم فتح بھارت کے لیے پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور قومی اتحاد کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، معرکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے کھینچی گئی ایک واضح لکیر ہے۔ بنیاد المرصوص کی طرح پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ پنجاب میں معرکہ کی 3 روزہ تقریبات کا اعلان، 8 اور 9 مئی کو لاہور میں لبرٹی گول چکر پر کانسرٹ ہوگا۔ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی تقریب میں شرکت کریں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ یہ کامیابی پوری دنیا کے لیے ایک کیس اسٹڈی ہے۔ اس دن کو باقاعدہ جشن کے طور پر منایا جائے گا۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر 24 شخصیات کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ کہنا تھا کہ بھارت کی ذلت آمیز شکست سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا۔ تاریخی واقعے کی مناسبت سے تو یاد رکھیں کے عنوان سے تقریب کا پرومو جاری۔ ولولہ انگیز تقریب 10 مئی کو پاکستان مونومنٹ پر منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر گلگت پہنچ گئے۔ گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ کی ملاقات، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت، امن، تجدید، توانائی، سیف سٹی، لیپ ٹاپ اور دیگر اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ 4 دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پریس کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پنجاب میں اسپتالوں کو بہتر بنایا گیا، صوبے کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بہتر ہوا۔ ماحولیات کا تحفظ اور شعبہ صحت وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ترجیحات میں شامل ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات ہوئے، ایران جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکہ ایران معاہدے کے امکانات روشن ہیں، ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، امریکہ افزودہ یورینیم بھی حاصل کرے گا، ڈیل نہ ہوئی تو ایران پر بڑے حملے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے امریکی تجویز کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے تجاویز ملنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی 14 نکاتی امن تجاویز کا بغور جائزہ لیا گیا۔ امریکہ دھمکیاں بند کرے تو آبنائے ہورمز سے محفوظ راہداری ممکن ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ نئے طریقہ کار کے ساتھ آبنائے ہورمز کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے ایرانی ضوابط کا احترام کرنے پر بحری جہازوں کے کپتانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم، درجہ حرارت 36 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% سے زائد، ہوا کی کیفیت برقرار۔ آئندہ چند روز میں گرمی کی شدید لہر کی پیش گوئی۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی میں بھی کے الیکٹرک کی بے حسی برقرار، شدید ہفت میں شہری 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے پر مجبور۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کے شیڈول کا اعلان، آسٹریلیا کی ٹیم 30 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی، دوسرا تیسرا میچ 2 اور 4 مئی کو لاہور میں شیڈول۔ تینوں میچز شام 4:30 بجے شروع ہوں گے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔